میں پڑھنے کی غرض سے شہر میں رہتا تھا اور میرے امی ابو گاؤں میں رہتے تھے۔ ابو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ آمدنی کھیتوں اور ایک چھوٹے سے باغ سے حاصل ہوتی تھی۔ میں اپنے گاؤں ایپٹا آباد سے کراچی آ کر بڑے بھائی منیر کے پاس رہتا تھا، جو عمارتوں کی ٹھیکیداری کا کام کر رہے تھے۔ مجھے گاؤں سے ابو پیسے بھجواتے تھے، جو میں بھائی کے منع کرنے کے باوجود گھر کے سودے سلف پر خرچ کر دیتا تھا۔ بھابھی ہماری رشتہ دار نہیں تھی، اس لیے ان کے رویے میں ایک اجنبیت ہوتی تھی۔ وہ میرا اس گھر میں رہنا دل سے پسند نہیں کرتی تھی، مگر بظاہر وہ کچھ نہیں کہتی تھیں۔ میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے یہاں آیا تھا اور اب فرسٹ ایئر میں حال ہی میں داخلہ لیا تھا۔ اس دن بھائی اور بھابھی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ میں نے اپنا نام سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بھابھی میرے یہاں رہنے پر خوش نہیں تھی۔ وہ بھائی پر زور دے رہی کہ اپنے بھائی سے کہو کہ کالج ہاسٹل میں رہے۔ یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے ایک دوست عامر کے ساتھ اس کے کمرے میں مستقل ہو جانا چاہیے۔ عامر بھی کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل میں کام بھی کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی کام کر لوں، اس طرح میرا گزارا ہو جائے گا اور مجھے کسی سے پیسے لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ دونوں مل کر کمرے کا کرایہ دے دیں گے۔ اپنے بھائی کو مشکل سے راضی کر کے آخر میں عامر کے پاس چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزرا تو امی ابو نے فون کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ میرے اس طرح الگ رہنے پر خوش نہ تھے۔ کچھ دن بعد ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں پھر پریشان ہو گیا۔ میں پیسے خرچ کر چکا تھا اور کوشش کے باوجود کوئی کام بھی نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ میں بے چین ہو گیا اور جلدی تیاری کی، مگر اصل پریشانی تو پیسے کی تھی۔ بس کا ٹکٹ 2500 کا تھا اور میرے پاس صرف 500 روپے تھے۔ میری مدد بھائی کر سکتے تھے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ان سے مدد لوں۔ عامر کا تعلق بھی ایک غریب گھر سے تھا، پھر بھی اس نے کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر کے 2000 مجھے دے دیے۔ جب میں بس میں سوار ہوا تو میری جیب بالکل خالی تھی اور 24 گھنٹے سے زیادہ کا سفر تھا۔ فجر کے بعد طویل سفر شروع ہوا تھا۔ ظہر کے وقت بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کر وقت گزارا اور پانی پی کر بس میں بیٹھ گیا۔ مغرب تک میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ بس نماز کے لیے رکی تو کچھ مسافر ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ میں نے سوچا کہ کاش کوئی مسافر ایک پیالی مجھے بھی پلا دے۔ بس ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئی۔ 9:30 بجے بس ایک ہوٹل میں رکی۔ اب مجھے کمزوری طاری ہونے لگی۔ ایک طرف نیند آ رہی تھی اور دوسری طرف پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ فجر کی نماز تک میری حالت یہی رہی۔ فجر کی نماز سڑک کے کنارے بنی مسجد میں پڑھی۔ پھر جب بس روانہ ہو گئی، اکثر مسافر سو رہے تھے۔ اچانک ایک ناکے پر بس کو روک دیا گیا۔ 2 اہلکار اوپر چڑھے۔ تیسرے نے ڈرائیور کو بس کو ایک طرف روکنے کو کہا۔ ڈرائیور نے بس سڑک کے کنارے لگائی اور نیچے اتر کر پولیس موبائل کے پاس کھڑے افسر کے پاس جا کر بات کرنے لگا۔ جو 2 اہلکار اوپر چڑھے تھے وہ سب مسافروں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے پاس بھی آئے، مجھے غور سے دیکھا، پھر اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں چیک کیا۔ میرا نام پوچھا اور نیچے اتر گئے۔ بس کافی دیر رکی رہی۔ مسافر بے چین بیٹھا کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگ ڈرائیور کے پاس گئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ پولیس کا کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، تب تک بس رکی رہے گی۔ تھوڑی دیر اور گزری تو ڈرائیور نے بس سے جا کر کوئی بات کی۔ افسر نے اس پر کسی بات کی، پھر مسافروں کے پاس آ کر انہیں خوشخبری سنائی کہ ہم تھوڑی دیر واقعہ ایک ہوٹل میں جا کر کچھ دیر رکیں گے۔ سب کا کھانا پینا پولیس کی طرف سے مفت ہوگا۔ سب کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی۔
بس روانہ ہوئی۔ پولیس کی موبائل بس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ تھوڑی دور ایک ہوٹل پر جا کر بس اور موبائل دونوں رک گئی۔ سارے مسافر خوشی خوشی نیچے اترے۔ میں قدرت کی اس مدد پر بہت خوش تھا۔ شدید بھوک کو میں بغیر مانگے مجھے کھانا مل رہا تھا۔ میں جیسے ہی بس سے اترا، ایک اہلکار نے میرا بازو پکڑا، بولا آپ اس طرف آ جائیں۔ سارے مسافر مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہوئے ہوٹل میں مفت ناشتے کے لیے چلے گئے اور میں بے باسی کے عالم میں پولیس کی حراست میں وہیں کھڑا رہا۔ مجھے اب تک پولیس نے کچھ نہیں بتایا کہ مجھ سے کیا جرم سرد ہوا ہے۔ اچانک ایک بڑی وین آ کر ہوٹل پر رکی۔ 4 گن مین اترے۔ اگلا دروازہ کھلا تو 2 افراد نیچے اترے۔ ایک تو میری عمر کا لڑکا تھا اور دوسرا 1.5 عمر شخص کوئی بڑا افسر معلوم ہو رہا تھا۔ پولیس اہلکار تیزی سے ان کی طرف بڑھے اور قریب جا کر سلوٹ کرنے لگے۔ پھر میں نے اس لڑکے کو پہچان لیا۔ وہ میرا ہم عمر جماعت اظفر تھا، جس کے والد کسی اہم محکمے میں بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اب ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ دراصل جیب بزم جو سجی تھی وہ میرے لیے تھی۔ بس کے مسافر جو دعوت اڑا رہے تھے وہ دراصل میری وجہ سے تھی۔ اظفر ایبٹ آباد میں آرمی کے بڑے کالج میں پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت اس شرط پر لی کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں گا، کیونکہ میرا گھر میں بھی اور چھٹی کے دن اظفر کو یہ سہولت میسر ہوتی کہ وہ گھر میں رہ سکتا تھا۔ اس کے گھر والا اس طرح مطمئن ہو سکتے تھے۔ اظفر نے مجھے کراچی میں تلاش کیا تو پتہ چلا کہ آج صبح ہی ایبٹ آباد روانہ ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنے والد کی مدد سے مجھے میرے گھر پہنچنے سے پہلے پکڑ لیا۔ اس نے کچھ دیر میں مجھے راضی کر لیا کہ ہم دونوں ایبٹ آباد میں ایک ہی کالج میں پڑھیں گے۔ تب میرا سفر دوبارہ شروع ہوا، مگر اب ایک سرکاری جیپ میں سفر کر رہا تھا۔ اب میرا پیٹ بھرا ہوا تھا اور دل باغ باغ تھا۔